لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو۔ اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، حیّن مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو، جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو۔ اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے۔ خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے، اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں۔ فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے۔